وَإِذْ قَتَلْتُمْ اور جب قتل کیا تم نے، مار ڈالا تم نے، نفساً ایک جان کو، ایک آدمی کو، فَادَّارَأْتُمْ پس جھگڑا کیا تم نے، فِيهَا بیچ اس کے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ اور اللہ تعالیٰ نکالنے والا ہے، مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ جو تھے تم چھپانے والے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ پس کہا ہم نے مارو اس کو، یعنی مقتول کو، بِبَعْضِهَا ساتھ اس کے بعض کے، یعنی گائے کے گوشت کے حصے کے، كَذَلِكَ اسی طرح، يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى زندہ کرتا ہے اللہ مردوں کو، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ اور دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم عقل کرو۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ پھر سخت ہو گئے دل تمہارے، مِن بَعْدِ ذَلِكَ بعد اس واقعے کے، فَهِيَ پس وہ کالحجارہ مانند پتھروں کے ہو گئے، او اشد قسوہ یا ان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اور بے شک پتھروں میں سے، لما البتہ وہ بھی ہیں کہ جو یتفجر پھوٹ پڑتی ہیں، منہ الانہار اس میں سے نہریں، وَإِنَّ مِنْهَا اور ان میں سے، لما البتہ وہ بھی ہے، یشقق پھٹ جاتا ہے، فیخرج بس نکلتا ہے، منہ الماء اس پتھر سے پانی، وَإِنَّ مِنْهَا اور اس میں سے، لما البتہ وہ بھی ہے کہ جو یہبط گر پڑتا ہے، من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے، ڈر سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور نہیں اللہ بے خبر غافل، عما تعملون اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو۔ پھر دیکھ لیں، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا اور جب قتل کر ڈالا تم نے ایک جان کو، جب مار ڈالا تم نے ایک آدمی کو، فَادَّارَأْتُمْ پس جھگڑا کیا تم نے، فِيهَا اندر اس کے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ اور اللہ نکالنے والا ہے، مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ جو تھے تم چھپاتے، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ پس کہا ہم نے مارو اسے، بِبَعْضِهَا ساتھ اس کے بعض کے، كَذَلِكَ اسی طرح، يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى زندہ کرتا اللہ مردوں کو، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ اور دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم عقل کرو۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ پھر سخت ہو گئے دل تمہارے، من بعد ذالک بعد اس واقعے کے، فَهِيَ پس وہ کالحجارہ مانند پتھروں کے ہو گئے، او اشد قسوہ یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اور پتھروں میں سے، لما البتہ وہ بھی ہے، یعنی ایسے پتھر بھی ہیں، یتفجر منہ الانہار پھوٹ پڑتی ہے اس سے نہریں، وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک ان میں سے یعنی پتھروں میں سے، لما البتہ ایسا پتھر بھی ہے، یشقق جو پھٹ جاتا ہے، فیخرج منہ الماء پس نکلتا ہے اس سے پانی، وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک اس میں سے یعنی پتھر میں سے، لما البتہ ایسا پتھر بھی ہے، یہبط جو لڑک جاتا ہے، گر پڑتا ہے، من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے بے خبر اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا جب تم نے ایک نفس کو قتل کیا اور پھر اس کے بارے میں جھگڑا کیا۔ کل جو سبق ہم نے پڑھا اور اس ضمن میں جس واقعے کی تفصیل میں نے آپ کے گزار کی، یقیناً وہ آپ کے ذہن میں ہوگی، اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب ایک آدمی تم میں سے قتل کیا گیا اور تم میں سے ہی تمہارے کسی ساتھی نے اسے قتل کیا، پھر تم اس قتل کے معاملہ میں آپس میں الجھے، لڑے، جھگڑے، یہاں تک کہ نوبت جدال و قتال تک جا پہنچی، تو ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے معمے کو حل کیا، اور جو چیز پوشیدہ، مخفی اور چھپی ہوئی تھی، جس حقیقت سے تم آگاہ نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سے تمہیں آگاہ کر دیا۔
اور آگاہ بھی ایسے حیرت انگیز طریق سے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی سمجھا دیا کہ اللہ مردوں کو زندہ کرنے پہ قدرت بھی رکھتا ہے۔ اللہ اس طرح اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں تمہیں دکھاتا ہے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو سمجھانے کے لیے اپنے قانون کو اس طرح رد و بدل کے ساتھ ظاہر کرتا ہے کہ وہ چیز انسانیت کے لیے حجت بن جاتی ہے۔ انسان جس چیز کو ہمیشہ ٹھکراتا ہے کہ ہم مریں گے، قبر میں چلے جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، یا ہماری خاک ہڈیاں جلا کر راکھ کر دی جائیں گی، پھر ہم کیسے زندہ ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جو رب تمہیں پہلی بار پیدا کرنے پہ قدرت رکھتا ہے وہ تمہیں دوبارہ زندہ اٹھا کھڑا کرنے پہ بھی قدرت رکھتا ہے۔ منکرین حدیث عام طور پہ ایسی احادیث کا تمسخر اور مذاق اڑاتے ہیں کہ جو بظاہر ان بے وقوفوں کی عقل سے مطابقت نہیں رکھتی۔ وہ کہتے ہیں یہ ایسی باتیں ہیں کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا، قبروں سے زندہ، یہ کیسے ہو سکتا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے منہ بند کرنے کے لیے قرآن کے اندر بھی ایسی چیزیں رکھی ہیں، کاش کہ وہ عقل و شعور کی آنکھوں کے ساتھ قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور غور کریں۔ تیسرے پارے میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا کہ ایک شخص جا رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ ایک بستی تباہ ہے، برباد ہے، ستونوں کے بل گری ہوئی، معنی یہ کہ چھتیں زمین پر ہیں، ستون بھی زمین بوس۔ اللہ ہے، بے شمار دفعہ شہر اور بستیاں آباد بھی ہوتی ہیں اور اجڑ بھی جاتی ہیں۔ یہی شہر میں جب یہاں آیا تھا سن 74 میں تو بہت کم آبادی تھی، اور اکثر سیلاب کی وجہ سے یہ جہاں تھانہ بنا ہوا ہے، یہ سامنے اسپتال کا ایریا ہے، یہ سب ایسے جیسے کھنڈرات ہوتے ہیں، یہ صورتحال تھی۔ لیکن آج یہ پھر آباد ہے، سیلاب نے تباہی مچائی، پھر اللہ نے آباد کیا۔ اب ایران کا زلزلہ ہے، بے شمار بستیاں جو ہیں وہ پیوند زمین بن چکی ہیں۔ اسی طرح کرۂ ارضی پر تباہی اور آبادی کے یہ مختلف مراحل آتے رہے، تو وہ ایک بستی بھی تباہ حال تھی۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، وہ اللہ کا بندہ سفر پہ جا رہا تھا، اپنے گدے پہ سوار تھا، ساتھ اس کا زاد راہ بھی تھا۔ اس نے اپنے رب سے سوال کیا کہ اے میرے اللہ، تو اس بستی کو جو کہ تباہ ہو چکی ہے، اس کو دوبارہ کس طرح آباد کرے گا، ان مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا؟ انا یحیی ھذی اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ، اللہ نے اس سوال کرنے والے کو بھی وہی مار دیا جس نے سوال کیا کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اللہ نے اس کو بھی مار دیا، مر گیا۔ حتیٰ کہ 100 عام، 100 برس گزر گئے۔ ثم بعثہ، پھر اللہ نے اس شخص کو زندہ کیا۔ پوچھا کم لبثتا، کتنا ٹھہرا ہے یہاں؟ کہنے لگا لبثت یوما او بعض یوم، اے اللہ یہاں تو میں ایسے لگتا ہے ایسے دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں۔ جواب ملا بل لبثت 100 عام، جناب ایک دن نہیں ٹھہرے آپ تو 100 سال یہاں ٹھہرے، 100 سال مرے رہے، اب آپ کی آنکھ کھلی ہے۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے پینے کی طرف دیکھو، یہ ابھی تک تازہ اور گرما گرم ہے، یہ باسی نہیں ہوا۔ خود 100 سال مرا رہا، زندہ ہوا، 100 سال کے بعد بھی اللہ نے اپنی قدرت سے اس کے کھانے کو گرم اور تازہ رکھا۔ اور ساتھ ہی فرمایا وانظر الی حمارک
اپنے گدے کی طرف دیکھ، گدے کی طرف دیکھ، گدے کی طرف دیکھا، فرمایا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْحِمَارِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا۔ گدے کی طرف دیکھا تو گدا جو تھا نا وہ اس کی ہڈیاں، اس کا پنجر، اس کی کھال، جس طرح 100 سال کے بعد کوئی مرتا ہے اور اس کا ڈھانچہ اور پنجرہ رہ جاتا، بلکہ اس کا ڈھانچہ اور پنجرہ بھی جو تھا نا اس کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو چکی، ایسے لگتا تھا یہاں کسی جانور کی ہڈیاں اور راکھ واک پڑی۔ اللہ نے فرمایا دیکھ اب ہم تجھے دکھانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے آنکھوں کے سامنے اس گدے کی ہڈیوں کو جوڑا، اسے زندہ کیا، اس پر گوشت چڑھایا اور کہا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جب سب کچھ آنکھوں سے دیکھا کہنے لگا اللہ تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، چاہے تو 100 سال میں کھانے کو ٹھنڈا نہ ہونے دے، اور چاہے تو 100 سال کے مرے ہوئے گدے کی بوسیدہ ہڈیوں کو بھی آنکھوں کے سامنے دوبارہ جوڑ کر اسے زندہ اٹھا کھڑا کرے، تو ہر چیز پر قادر ہے اللہ۔ یہ تیسرے پارے کے تیسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا۔ اسی طرح بے شمار تو جو اللہ پہلی بار انسان کو پیدا کر سکتا ہے وہ مرے ہوئے انسان کو دوبارہ اٹھا کھڑا کرنے پر بھی قادر ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم پر احسان کے ایک بہت بڑے خلفشار سے، فتنے سے تمہیں بچایا۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ نکالنے والا ہے جو تم چھپانے والے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا کہ اس مقتول کے جسم کے ساتھ گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا لگاؤ۔ جب لگایا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل مند بن جاؤ، تم عقل سے کام لو۔ اللہ کی قدرت، حکمت، فیصلوں پر اور اس کے امور پر کسی قسم کے شک و شبہ کی تمہیں کوئی گنجائش تمہارے لیے باقی نہ رہے۔ چنانچہ ایسے کیا، کل میں نے عرض کیا تھا کہ جب گائے کو ذبح کر کے اس کے جسم کا گوشت کا ٹکڑا مقتول کے جسم وہ زندہ ہو گیا، اس نے کہا کہ مجھے قتل کرنے والا میرا بھتیجا ہے۔ یہ بات بتا کر، انکشاف کر کے، معمہ حل کر کے، پھر اس شخص نے آنکھیں بند کی اور پھر وہ مر گیا۔ اللہ نے اسے چند لمحوں کے لیے زندہ کیا تاکہ فتنے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب کچھ تم نے دیکھا، دیکھنے کے بعد چاہیے تھا کہ تمہارے دلوں کی قساوت اور شقاوت دور ہو جاتی، تمہارے دل نرم ہو جاتے، تم اللہ کی فرمانبرداری اور اطاعت کی طرف مائل ہو جاتے، لیکن چند لمحوں کے بعد، کچھ وقت کے بعد، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اس حیرت انگیز منظر کو دیکھنے کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ وقتی طور پر تم نے اس حقیقت کو محسوس، لیکن کچھ وقت گزرا، اس واقعے کو تم نے فراموش کیا، تمہارے دل سخت ہو گئے، اور سخت بھی ایسے وَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، اس طرح سخت کہ جیسے پتھر سخت ہوتا ہے، بلکہ او اشد قسوہ، یا زیادہ شدید ازرو قساوت کے، یعنی پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ کیوں؟ پتھروں کی کئی قسمیں ہیں۔ ان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار، پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے بھی ہیں کہ جن سے نہریں پھوٹتی ہیں، چشمے جاری ہو جاتے ہیں پانی۔ بے شمار ایسے پتھر، آپ ایسے علاقوں میں، پہاڑی علاقوں میں جائیں، چشمہ جات کے علاقے میں، کشمیر میں
قاغان میں، سوات میں، ناران میں، اسی طرح مری سے آگے جو پہاڑی سلسلے ہیں، قدم قدم پہ آپ کو ایسے پتھر اور چٹانیں نظر آئیں کہ ان چٹانوں سے پانی نکلتا ہے، ان پتھروں سے پانی نکلتا ہے۔ انسان حیران ہوتا ہے کتنا میٹھا اور ٹھنڈا پانی، پتہ نہیں اس کے سوتے کہاں ہیں۔ فرمایا پتھروں میں سے بھی بعض پتھر ایسے ہیں کہ جو پھٹ جاتے ہیں، ان میں سے نہریں اور چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ بعض پتھر ایسے ہیں کہ جو پھٹتے ہیں، ٹوٹتے ہیں تو اندر سے پانی نکل آتا ہے۔ بعض پتھر ایسے ہیں کہ جو اللہ کی خشیت، اللہ کے خوف سے پھسل جاتے ہیں، لڑک جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ لیکن تمہارے دل اتنے سخت کہ پتھروں سے بھی زیادہ تمہارے دل کے کسی گوشے سے ہدایت کا کوئی چشمہ نہیں پھوٹتا۔ تمہارا دل توڑ کر کے بھی دیکھیں تو ملائمت اور نرمی کا اور قبولیت حق کا کوئی شائبہ اور قطرہ تک بھی نظر نہیں آتا۔ تمہارے دل ایسے کہ تم مردوں کو زندہ ہو کے باتیں کرتے ہوئے دیکھتے ہو، لیکن تمہارے دل اپنی جگہ سے ذرا بھی حرکت کر کے ادھر ادھر نہیں ہوتے کہ ان میں اللہ کا خوف پیدا ہو۔ تو معنی یہ کہ انسان جب بدبختی پہ اتر آتا ہے، قوموں کی جب بدنصیبی کی انتہا ہو جاتی ہے، تو ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ اب اسی قرآن کے بارے میں اللہ نے سورہ حشر کے آخری رکوع میں فرمایا، لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو وہ پہاڑ بھی اللہ کے خوف، خشیت اور ڈر کی وجہ سے پھٹ کے ریزہ ریزہ اور پاش پاش ہو جاتا۔ لیکن یہ انسان، اللہ نے اس پہ قرآن اتارا، لیکن یہ قرآن پڑھ کے، سن کے، قرآن سے وابستگی کے دعوے کے بعد بھی اللہ کی معصیت اور نافرمانی سے باز نہیں آتا، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانے سے باز نہیں آتا، اللہ کی حدوں کو پامال کرنے سے باز نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے انسانوں کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، پتھروں سے پانی نکلتا ہے، پتھروں سے نہریں پھوٹتی ہیں، پتھر اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، لیکن یہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت دل اپنے پہلو کے اندر لیے ہوئے ہیں۔ ان پر اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھ کر کے، اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر کے ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن انہیں یاد رکھ لینا چاہیے کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، باخبر ہے، غافل نہیں ہے، پوری طرح آگاہ و آشنا ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو، ان اعمال کا بھی تمہیں ایک دن فیصلہ کن انداز میں حساب دینا پڑے گا۔ لہذا اب تمہاری شقاوت اور بدبختی تمہارے لیے وقتی طور پہ مہلت ضرور ہے، لیکن نتیجتاً تمہارے لیے فیصلہ کن جب مرحلہ حساب کا آئے گا تو اس وقت یہ تمہارے اعمال کھلی کتاب کی طرح تمہارے سامنے ہوں گے، اور پھر اس وقت تمہیں اپنے کیا کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انتباہ کیا اور خبردار کیا، کتنی بڑی نشانی کو، اتنے بڑے معجزے کو دیکھ کر کے بھی تم ٹس سے مس نہیں ہوئے، اور تم نے ہدایت کو قبول کرنے کے لیے یا اللہ کی اطاعت کی طرف مائل ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ کیا۔ اس کا نتیجہ انتہائی بھیانک صورت میں اور تواکن صورت میں تمہارے سامنے آئے گا۔ تو یہ انتباہ، اور اس انتباہی انداز کے اندر بنی اسرائیل کو خبردار کیا گیا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب قتل کر دیا تم نے ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ، پس جھگڑا کیا تم نے، فیہا، اندر اس کے، واللہ، اور اللہ تعالی، مخرجن، نکالنے والا ہے، ما کنتم تکتمون، جو کچھ تھے تم چھپاتے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، پس کہا ہم نے مارو اس کو، بِبَعْضِہَا، ساتھ اس کے بعض کے، کذالک، اسی طرح، یحیی اللہ الموتیٰ، زندہ کرتا اللہ مردوں کو، وَیُریکم آیاتی، اور دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو۔ ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے دل تمہارے، من بعد ذالک، بعد کے، یعنی اس واقعے کے، فہیا، پس وہ، کل حجارہ، مانند پتھروں کی ہوگے، او اشد قسوہ، یا
یا ان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اور پتھروں میں سے لما البتہ وہ بھی ہے کہ جو یتفجر پھوٹ پڑتی ہے منہ الانہار، وَإِنَّ اور بے شک منہا ان میں سے یعنی پتھروں میں سے لما البتہ ایسے پتھر بھی ہیں یشقق جو پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ بس نکلتا ہے اس سے پانی۔ وَإِنَّ مِنْهَا اور ان میں سے یعنی پتھروں میں سے لما البتہ ایسا پتھر بھی ہے یہبط جو گر پڑتا ہے من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور نہیں اللہ تعالیٰ بے خبر غافل عما تعملون اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا اور جب قتل کیا تم نے ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ پس جھگڑا کیا تم نے، فِيهَا بیچ اس کے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ اور اللہ نکالنے والا ہے، مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ جو کچھ تھے تم چھپاتے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ پس کہا ہم نے مارو اسے، بِبَعْضِهَا ساتھ اس کے بعض حصے کے، كَذَلِكَ اسی طرح یحیی اللہ الموتیٰ زندہ کرتا اللہ مردوں کو، وَیُریکُمْ آیاتہ اور دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل کرو۔ ثم قست قلوبکم پھر سخت ہو گئے دل تمہارے، من بعد ذالک بعد اس واقعے کے، فہی کالحجارہ پس وہ مانند پتھروں کے ہوگے، او اشد قسوہ یا ان سے بھی زیادہ ازرو سختی کے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اور پتھروں میں سے لما البتہ ایسے پتھر بھی ہیں یتفجر جو پھوٹ پڑتا ہے منہ الانہار اس سے نہریں، وَإِنَّ مِنْهَا اور ان میں سے لما البتہ وہ بھی ہے یشقق جو شق ہو جاتا ہے پھٹ جاتا ہے، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ بس نکلتا ہے اس سے پانی۔ وَإِنَّ مِنْهَا اور ان میں سے لما البتہ ایسا پتھر بھی ہے یہبط جو گر پڑتا ہے من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت سے، اللہ کے ڈر سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور نہیں اللہ بے خبر عما تعملون اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو۔